नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जिस तरह पाकिस्तान के डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर जनाब सरताज अजीज साहब को, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाब अब्दुल बासित साहब को और पाकिस्तान के मीडिया टीम को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ट्रीट किया, उसके बाद ये सवाल कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आखिर है क्या, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां जा रही है, भारत के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद इस वक्त है क्या, ये बड़े रेलेवेंट सवाल हो चुके हैं। मुझे इस बहस में दो इंतहाई डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह मुझे मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान की साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ देम। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, इस सवाल को आगे लेकर चलें, एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसी हवाले से दुनिया न्यूज की बनी हुई रिपोर्ट है कि क्या हुआ, वो रिपोर्ट देखते हैं। छठी 2 रोज़ा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 3 और 4 दिसंबर को भारत के शहर अमृतसर में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में 40 ममालिक शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से मुशीर खारजा सरताज अजीज ने इसमें शिरकत की। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस का आगाज 2011 में किया गया, जिसका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां अफगानिस्तान और हमसाया ममालिक के दरमियान इलाकाई और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने, सिक्योरिटी खदशात से बचाव और इलाकाई सूरत हाल के मामलात पर बातचीत हो सके। हमेशा की तरह भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर हार्ट ऑफ एशिया फोरम को भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात की बौछार कर दी। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. मोदी तो एक तरफ, अफगान सदर अशरफ गनी भी कुछ कम न थे। उन्होंने पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए और पाकिस्तान की जानिब से $500 मिलियन की इमदाद लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि पाकिस्तान अपने मुल्क से होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस रकम का इस्तेमाल करे। अफगानिस्तान में रूस के सफीर ने इस मौका पर कहा कि ये प्लेटफॉर्म किसी एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिसने भारत और अफगानिस्तान की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की। सरताज अजीज को होटल में नजरबंद रखा, मीडिया से बात तक नहीं करने दी गई, जबकि मज़ाक़ खेज़ उज़र ये दिया गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ऐसा किया गया। कॉन्फ्रेंस नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्रेंस। आई नो नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। नो नो, दैट इज वेरी क्लियर। दर हकीकत भारत को इस बात का डर था कि कहीं सरताज अजीज सिखों की मुकद्दस जगह गोल्डन टेम्पल का दौरा न कर लें, क्योंकि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने में सरताज अजीज के नाम सिक्स फॉर जस्टिस तंजीम ने खालिस्तान रेफरेंडम 2020 का मामला हार्ट ऑफ एशिया में उठाने का मुतालबा किया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सिख भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। सरताज अजीज ने मुल्क वापसी पर दफ्तर खारजा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने शिरकत की थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से तमाम सफारती आदाब का ख्याल रखा गया था। गुज़िश्ता बरस भारत की शिरकत इसलिए अहम थी ताकि भारत को इस बरस होने वाली कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मिल सके। भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मनफी रवैया रखा गया, सार्क कॉन्फ्रेंस हो या ब्रिक्स समिट या फिर हार्ट ऑफ एशिया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो इलाकाई चैलेंजेस हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद एक नई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत क्या होगी और पाकिस्तान किस तरह अपनी खारजा पॉलिसी को मौसर बना सकता है।
नाज़रीन, ये इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है, जो वीडियो रिपोर्ट है, आपने देखी कि कैसे जब गुज़श्ता बरस सुषमा स्वराज साहिबा इस्लामाबाद आई, बाकायदा उनको बुलाया गया जब नखरे हो रहे थे कि वो शायद नहीं आ सकेंगी, उनको दोबारा से बुलाया गया, हल्कि उनको आना ही था, उनके लिए आना खुद से बहुत ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान उनके सामने बिछा चला जाता था। रेड कारपेट ट्रीटमेंट का सूरत हाल थी। और जिस तरह से पाकिस्तानी डेलीगेशन को, सरताज अजीज़ साहब को, बासित साहब को, मीडिया को ट्रीट किया गया, इससे हमें क्या पता चलता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की तरफ चलता हूं। कसूरी साहब, क्या समझ आ रही है आपको, क्या हो रहा है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो यह है कि कॉन्फ्रेंस क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में थी, तो इसलिए वहाँ जाना खा भारत में ही क्यों ना हो और हालात ख़राब हैं, वो काबिल फ़हम था। 2 सवाल रह जाते हैं कि किस लेवल पे जाना चाहिए था। हो सकता है कि इससे लोअर लेवल पे जाना मुनासिब होता, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है ब्रीफिंग पे। आज एक अखबार में खबर छपी है जिसमें यह कहा गया है कि फॉरेन ऑफिस ने और हमारे जो हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, उन्होंने एडवाइस किया था कि और बता दिया था कि किस किस्म के हालात हैं और ऐसा मुमकिना वहाँ होगा रिएक्शन जैसा कि नज़र आया। अगर ये बात थी जिसका मुझे तो इल्म नहीं था, ये तो आज मैंने पढ़ा है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में होगी, तो ये फिर उन हालात में इस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं थी। जबकि अगर एक्सपेक्टेड भी ये था, जब सुषमा स्वराज साहब का आपने बताया साहिबा जब आई, उस वक्त हालात ज़रा मुख्तलिफ थे। अब काफ़ी बीच में टेंशन हो गई थी और LOC पे फायरिंग हो रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में या तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ओवरवेलमिंग रीजंस थे, वो यही हो सकते हैं कि वो भारत से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, उस पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ताल्लुकात बेहतर तभी होते हैं, मेरा तजुर्बा बताता है, जब बराबरी की बुनियाद पर हो। और अगर ये खबर सच्ची है जो आज आई है कि उनको फॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली ने भी वार्न किया था, फिर बहुत से सवालात जो है वो खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ रहिए कसूरी साहब, मैं यही क्वेश्चन लेके मोहतरमा शहरी रहमान साहबा की तरफ जाता हूं। शहरी रहमान साहबा, यू हैव बीन पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हैं, और दुनिया के मुल्कों के दरमियान बड़े तल्ख टेंस रिलेशन होते हैं, जंगें भी हो जाती हैं, लेकिन सफारती आदाब को मलूज़ खातिर रखा जाता है। ये भारत में हो क्या रहा है? जी देखिए, भारत में कुछ अजीब ही हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, और ये तो वहाँ के सफीर ने मैं समझती हूँ ज़रूर इत्तला की होगी। मैंने कोई राब्ता नहीं किया है अपने खारजा दफ्तर से कि हुआ क्या, लेकिन 100% वहाँ के सफीर ने इत्तला की होगी कि ये इनकी प्लानिंग है। ये पता चल जाता है क्या किस लेवल पे आपकी मेजबानी करेंगे, क्या आपको प्रोटोकॉल देंगे, किधर बिठाएंगे किधर नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बात क्यों नहीं, मतलब अगर सरप्राइज था तो आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज, लेकिन मेरी इत्तला में सही एडवाइस गई थी खारजा दफ्तर से कि आप इसको डाउनग्रेड करें, जिस तरह उन्होंने साख डाउनग्रेड किया। और मैं ये भी नहीं कह रही कि ये टिट फॉर टैट होना चाहिए, लेकिन आपको अपने वकार, अपने मुल्क के झंडे और अपनी इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, बाहमी ताल्लुकात जिस इस तरह तहस नहस हुए हैं, उन हालात में बेशक शमूलियत में, मैंने तो खुद कहा था, रेकमेंड किया था पब्लिकली कि शमूलियत, क्योंकि ये अफगानिस्तान के बारे में है और आपके लिए अफगानिस्तान जरूरी है, अमन का अमन जरूरी है, आप जरूर शामिल हो, लेकिन आप अपना लेवल डाउनग्रेड कर लें ताकि आपको पता चलता रहे वहाँ बराह रास्त हुआ क्या। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे भी सकते हैं और आप कह भी सकते हैं कि भाई पाकिस्तान ने इसमें खला नहीं छोड़ी, लेकिन शहरी साहब, मैं आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू, अभी कसूरी साहब ने ये कहा, आपके पहले उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं होते मुल्कों के दरमियान अगर वो बराबरी के लेवल पे ना हो सकें। पाकिस्तान की हुकूमत, जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, ऐसा लगता है, मतलब उन्होंने बुलाया, वो फौरी तौर पर चले गए, हम सबका भी यही ख्याल था कि जनाब बड़ा अच्छा है, पीसफुल स्टेप है, यानी बिल्कुल एक दरबार सजाया गया इंपीरियल राज की तरह मोदी साहब की इनॉग्रेशन में, और पाकिस्तान के प्राइम
منسٹر کو وہاں طلب کر لیا گیا. ہم چلے گئے اس امید میں کہ جناب پیس کے لیے اچھا ہے. وہاں ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے چارج شیٹ کر دیا, ان کی فورن سیکرٹری نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی, پورا ماحول جو ہے اس کو بدل دیا گیا. اب اس ساری چیز کو جب ہائنڈ سائڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے مسلسل غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم نریندر مودی کے کیریکٹر کو, اس کی مزاج کو, اس کی مینٹیلٹی کو, اس کے ارادوں کو سمجھ نہیں پا رہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم خارجہ پالیسی پہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم ملک کے وقار پر اور اس سے حساس مسائل پر سیاست نہ کھیلیں. تو میں اس وقت جب شروع میں جب پرائم منسٹر گئے تھے اور ان کی پہلی یہ دعوت تھی تو یہ اس کو آئس بریکر سمجھا جا رہا تھا اور سب نے کہا کہ یہ, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مثبت قدم تھا. نہ جاتے تو آپ کو یہ سننا پڑتا کہ بھئی وہ ایک نئی شروعات کے لیے تیار ہو رہے تھے اور آپ نے اس کو ٹھکرا دیا. تو وہ وقت اور اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں, دیکھیے اس وقت میں نہیں سمجھتی غلطی تھی. اب جو حالات ہیں اس میں آپ کو اچھی طرح سے نظر آ گیا ہے ان کے کیا عزائم ہیں, وہ آپ کو کتنا امبیرس کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ سے کوئی ڈسکشن مثبت یا تعمیری ہو. وہ ہر چیز کنڈیشنل رکھتے ہیں. تو آپ کو ان سے فارمل ٹاکس میں نہیں سمجھتی آپ انگیج کر سکتے ہیں جب تک ان کا دماغ اس بات پر صاف نہ ہو جائے. اور بلیو می, امن جنگیں بھی, موہت صاحب, جنگیں بھی ہمیشہ مذاکرات میں اینڈ کرتی ہیں. تو آپ اس وقت یا تو بیک چینل پہ چھوڑ دیں یا ٹریک 2 پہ پیپل ٹو پیپل کرنے دیں, کیونکہ مذاکرات جب ریاستی طور پہ ہوتے ہیں تو وہ بالکل دونوں ایک یک طرفہ نہیں ہو سکتے. ایون ٹریک 2 یک طرفہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی دونوں طرف ہونا چاہیے. اگر ایک سائڈ آئے گا, ایکوالٹی پر بات کرے گا, ایک سیمیٹری برقرار ہوگی, ایک دوسرے کا احترام اور عزت ہوگا, تبھی ہوتا ہے. اچھا کسوری میرے ساتھ رہیے, محترمہ شہری رحمان صاحبہ میرے ساتھ رہیے. کسوری صاحب, شہری رحمان کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جانا جب مودی صاحب نے اپنا دربار سجایا انوگریشن کا تو جانا اس وقت چاہیے تھا. میں اب پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں اس وقت میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا ایز اے ٹیلی ویژن اینکر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع سے ہم نے نریندر مودی کی حکومت کو, چونکہ ایک نیریٹو ایسا شیپ کیا گیا ہے جس میں ہم گلٹی ہیں, ہمیں احساس جرم میں مبتلا کر دیا گیا ہے اس عصر حاضر کے ایک نیریٹو کے ذریعے. تو ہم ایک گلٹی نیریٹو میں آپریٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت مسلسل ہندوستان کو اور مودی صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی چیمبرلین نے بھی ایسی اپیزمنٹ نہیں کی ہوگی جیسی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, اور یہ چیز مسلسل بیک فائر کر رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہائنڈ سائٹ میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے, لیکن کوئی ذی ہوش آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی دونوں ممالک جو نیوکلیئر آرمڈ ہیں, جن میں 5 جنگیں ہو چکی ہیں اور 4 نیئر وار سچویشن فیس کر چکے ہیں, یعنی 9 دفعہ یا جنگ لڑ چکے ہیں یا جنگ کے دھانے پہ رہے ہیں, وہ بات چیت کا کوئی اپرچونٹی ہو تو نہ بات کریں. جیسے میں نے پہلے کہا, وہ برابری پہ ہونی چاہیے. اس کی بیسٹ جج گورنمنٹ آف پاکستان فارن آفس اور پاکستان ایمبیسی نیو دہلی ہے. آج کی خبر کی مناسبت سے جو میں حیران ہو گیا ہوں کہ اگر واقعی ان کو وارن کیا گیا تھا تو پھر ڈیفینیٹلی ڈاؤن گریڈ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ بالکل آئی ریپیٹ, میرا جو ہندوستان کے ساتھ تعلق رہا ہے, ہمارے تعلقات بہتر اسی وقت ہوئے جب برابری کی بنیاد پر ہو رہے تھے. اور جب وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر تو بالکل آپ کو بڑا کیئرفلی جو بائی لیٹرل لیول کی ٹاکس ہے وہ ابھی شاید کچھ دیر کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو پبلک ماحول تیار کرنے کے لیے شاید زیادہ ہے کہ عوامی سطح پر پیپل ٹو پیپل کر لیے جائے. کئی ڈائیلاگز ہوتے رہتے ہیں دنیا کے مختلف کیپٹلز میں جہاں پاکستانی اور انڈین جاتے رہتے ہیں, وہ اچھی بات ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن جو مودی گورنمنٹ نے اپنا رویہ اپنایا ہے وہ تو بلکہ ڈائیلاگ پروسیس کو, جو ایک ماحول ضروری ہوتا ہے, اس کو تباہ کر دے گا. اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے تو آپ سرپرائز ہو گئے. جہاں تک سرپرائز ہونے کی تعلق ہے, وہ صرف آپ کو سرپرائز نہیں کر رہے, وہ تو ہندوستان کے لوگوں کو بھی سرپرائز کر رہے ہیں. اور بڑا مشہور ہو گیا ہے موڈیز فلپ فلاپ, ان کی اپوزیشن بھی اس چیز میں بلیم کر رہی ہے. کیا وہ اگر فلپ فلاپ کریں تو ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم روس کو, چین کو, ایران کو, ترکی کو, جو کی ہے ان دا ہارٹ آف ایشیا کانٹیکسٹ,
ان کو اپنی پوزیشن بہت کلیئرلی سمجھائیں، ان سے اپنا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بڑھائیں، اور ان ممالک کو سمجھ بھی ہے، ان کے ریاکشن سے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ایران نے، ترکی نے اور روس نے کھل کے، اور چین نے مخالفت کی جو رویہ بھارت نے اپنایا. اور مودی صاحب ایک چیز بھول رہے ہیں کہ جو آداب ہوتے ہیں انٹرنیشنل یہ کانفرنسز ملٹی لیٹرل، اس میں بائی لیٹرل معاملات ایسے نہیں اٹھائے جاتے. اور ضمیر کابولوف جو روس کے نمائندے ہیں، انہوں نے تو کھل کے یہ کہا کہ یہ کوئی پاکستان انڈیا فورم کا معاملہ نہیں ہے، آپ اپنے دو طرفہ معاملات یہاں مت اٹھائیں. یعنی ایک شٹ اپ کال تھی مودی کو، اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے. لاسٹ ٹائم یہی کردار پریزیڈنٹ آف چائنا شی جن پنگ نے ادا کیا تھا وہاں گوا میں جب کانفرنس ہوئی ہے. تو یہ مودی صاحب کو اگر سمجھ نہیں آ رہی، ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت کے الیکٹریٹ کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سٹرونگ مین ہے، اور اس طرح شاید یو پی اور پنجاب کے الیکشن جیت جائیں گے. مجھے نہیں پتا الیکشن میں کیا ہوگا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ اس خطے کے جو ممالک ہیں وہ جان جائیں گے کہ بھارت کا رویہ ٹوارڈز افغانستان بالکل ان پروڈکٹیو. ذرا رکیے، مجھے ایک کمرشل بریک لینی ہے. ناظرین، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور اسی پوائنٹ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن. میرے ساتھ ہیں محترمہ شہری رحمان صاحبہ اور قصوری صاحب. ہمارے نمائندہ خصوصی فورن پالیسی کورسپونڈنٹ جناب عیسیٰ نقوی جو ہیں، وہ سردار عزیز صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. جب وہ واپس پہنچے تو ہم نے عیسیٰ سے وہاں کی رویداد پوچھی کہ سب کچھ ماجرا کیا ہوا ہے. دس از ہاؤ ہی ہیز ڈسکرائبڈ اٹ. جو ہائی کمیشن ہے اس نے کوشش کی کہ ریڈیسن بلو کے بالکل ساتھ ایڈجیسنٹ ایک اور ہوٹل ہے پارکن، وہاں پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی کانفرنس روم لے لیا جائے جہاں پہ پاکستانی جرنلسٹ کو آفٹر دی کانفرنس سرتاج صاحب بریف کر دیں. اس ہوٹل میں نہ تو ہم لوگوں کو ویسے داخلے کی اجازت تھی، نہ دی گئی، نہ ہی پاکستانی ہائی کمیشن کو وہاں پر بکنگ دی گئی. سرتاج صاحب نے پہلے کیونکہ جانا تھا گولڈن ٹیمپل، اور گولڈن ٹیمپل کا ان کا وزٹ کا ظاہر ہے سب کو معلوم تھا جانا ہے. تمام انڈین میڈیا وہاں پر پہنچا ہوا تھا اپنے ڈی ایس این جیز لے کے، کیمراز لے کے. انڈینز ڈنٹ وانٹ ایکچولی کہ سرتاج عزیز لائیو آ کر کسی بھی انڈین چینل کے اوپر بولیں. اس چیز کو غالباً اوائڈ کرنے کے لیے یہ اسپیشلی انہوں نے یہ کیا کہ جناب سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. اسی جگہ پر تمام ڈیلیگیٹس جو ہیں انہوں نے گولڈن ٹیمپل کا وزٹ کیا. سیکیورٹی ایشوز صرف سرتاج صاحب کے لیے تھا. جی شہری رحمان صاحبہ، آپ نے سنا کہ کیسے بنیادی مقصد یہ تھا کہ کہیں سرتاج عزیز صاحب گولڈن ٹیمپل چلے جائیں گے، اناؤنس ہو چکا تھا، اسکیجول تھا، وہاں سارا انڈین میڈیا موجود تھا. ہندوستان کی حکومت، نریندر مودی کی حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ پاکستانی جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ انڈیا کی پبلک تک بھی اپنا پیغام جو ہے لے جا ہی نہ سکیں. کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ بہت واضح بات ہے کہ ہندوستان کی اس وقت سرکار جو ہے آپ کو بالکل ایکسکلوڈ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے مارجن پہ رکھا سرتاج عزیز کو، اور اس کا کوئی انہوں نے سفارتی یا کوئی خارجی وجہ بھی نہیں دی، سوائے جو چارج شیٹ ہے اس کو ایمپلیفائی کیا. انہوں نے اپنا قومی بیانیہ آپ پر امپوز کیا، اور آپ معاف کیجیے گا، معذرت سے میں کہوں گی کہ آپ کو اس لیول پہ وہاں پارٹیسپیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہائنڈ سائڈ سے آپ کو، یا آپ کو تاریخ سے، یا جو کرنٹ حالات ہیں اس سے تو اپنا ریکمنڈیشن، اپنا فیصلہ اس کی بنیاد پر کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی سرکار ہے جس نے پالیسی بنا لی ہے، اور وہ اپنی ڈومیسٹک طاقت اس سے کھینچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو تواتر سے دباؤ میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے جو کشمیر کی کہانی ہے، انہوں نے بالکل کشمیر کی کہانی دبا دی ہے، کنٹین کر دی ہے، جیسے وہ پہلے کر پاتے تھے، جو سوشل میڈیا سے ہوتے ہوتے نکلی تھی اور کافی الجزیرہ سے تک پہنچی. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک وہاں کی انڈیجنس انتفادہ نے اتنی روش پکڑی، اور بات دنیا میں اس بات کی ایک آگ سی لگ گئی. تو اس آگ کو انہوں نے افیکٹولی بجھا دیا ہے، کیونکہ آپ ابھی تک روایتی ڈپلومیٹک
سفارتی رسپانسز دے رہے ہو. آپ بالکل نہیں سوچ رہے کہ آپ اس وقت آپ کو ڈے ٹو ڈے رسپانس دینا پڑے گا, ڈے ٹو ڈے ویجیلنس کرنی پڑے گی. آپ ایک روایتی فریم ورک میں کام کر رہے ہو, اور یہ وہ فریم ورک ہے ہی نہیں جس میں نریندر مودی کی سرکار کا اس وقت آپریٹ کر رہی ہے. وہ آپ کو اکوالٹی تو چھوڑیں, وہ انہوں نے آپ کو نچلے طبقے پر رکھا ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ نریندر مودی کی فورن پالیسی اور ان کی حکومت سے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, پاکستان کو اپنی نمبر 1 آپ کو اپنا اس پر فوکس اور وسائل تھوڑے کرنے پڑیں گے. میں نہیں کہہ رہی کہ کل ایک فورن منسٹر فل ٹائم اپوائنٹ ہو جائے تو کوئی جادو کی چھڑی یا سلور بلٹ مل جائے گی, لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کا فورن آفس تتر بتر ہوا ہے. دوسرا, آپ کو ایک اس میں کنسنسس ملک میں کریٹ کرنا پڑے گا, شراکت داری کریٹ کرنی پڑے گی. پارلیمان میں آج بھی بہت ہنگامہ ہوا ہے سینٹ میں اسی ایشو پر. ایک اسپیشل کمیٹی آف دا ہول بلائی گئی ٹو ڈسکس دس, اور وہاں حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بجائے اس کے کہ ہم بالکل وی آر آل رائٹ. اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو بھارت آئسولیٹ کر رہا ہے تو آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کے بیانیے پر بات کر رہے ہیں, اور یہ انڈین نیریٹو ہے وچ آئی اسٹرانگلی آبجیکٹ ٹو. یہ نیریٹو پاکستان میں ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہندوستان الگ کرنا چاہ رہا ہے, اور آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. دیکھیے, جنگ کا طبل کبھی پاکستان نے نہیں بجایا, نہ ہمیں بجانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کسی کو نہیں بجانا چاہیے. 2 نیوکلیئر ممالک ہیں, لیکن ہوش کے ناخن آپ کو پکڑ کے اپنی دفاع کرنا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از آپ ڈپلومیٹکلی کریں. آپ نے کہا نیوکلیئر ہے, ذرا یہی نقطہ مجھے ذرا کسوری صاحب سے اٹھانے دیجئے. کسوری صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1998 کے بعد پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک کمپلیسنسی کا شکار ہو گئی, خود اعتمادی کا شکار ہو گئی. پاکستانی لوگوں نے یہ سوچا کہ نیوکلیئر چونکہ ہم نے ایک تھریشولڈ اچیو کر لیا ہے, اب دونوں ملکوں کے درمیان میں کوئی بڑی جنگ ہو نہیں سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب صرف پیس ہی ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہے وہ کوئی اینڈ آف دا ہسٹری تو ہے نہیں ہے. ہندوستان نے اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی سے بہت سے طریقے, وار آف نیریٹو انہوں نے شروع کی پاکستان کے خلاف, پاکستان میں پراکسی کانفلکٹ کو انہوں نے انکریج کیا, اور یہ جو نیوکلیئر ہمارا جو امبریلا ہے اس کو بہت حد تک ان کی کوشش ہے کہ غیر مؤثر کر دیں, بیکاز آپ کو ظاہر ہے کسی کو نیوکلیئر جنگ تو نہیں شروع کر سکتے اتنی آسانی سے. میں یہ کہتا ہوں کسوری صاحب کہ پاکستان کا فورن آفس, پاکستانی دانشور, پاکستانی انٹلیکچوئل, پاکستانی میڈیا جو ہے وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہندوستان کی فورن پالیسی کتنی فارورڈ لکنگ اور کتنی انٹیلیجنس پہ بیس کرتی ہے. 21st سینچری کی فورن پالیسی ہے ان کی. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ 21st سینچری کی فورن پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوتوا کا سپورٹر ہیں پرائم منسٹر جو ہندوستان کے ہیں, اور ان کی پرائمری ٹارگٹ ہندوستان کے اندر اور خاص طور پہ آنے والے الیکشنز ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی لیک آف پلاننگ اینڈ دا فیکٹ کہ یو ڈونٹ ہیو اے فلی فنکشننگ فورن آفس تو آپ کا بڑا زبردست ہے. آئی ہیو لیڈ اٹ فار 5 years, لیکن اٹ نیڈز لیڈرشپ. اینڈ آئی ایگری وتھ شیری جو کہہ رہی تھی کہ سلور بلٹ نہ صحیح وہ نہیں ہے. فورن منسٹر تو ہونا چاہیے نا لیڈرشپ کے لیے, تاکہ آپ کیا سمجھ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب اتنی تنقید ہو رہی ہے, اتنی تنقید ہو گئی ہے, روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی, رو رو کے ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب ٹس سے مس نہیں ہوتے, فورن منسٹر نہیں لگاتے. وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے جی, پارٹلی تو ضرور سمجھ آ رہی ہے. ایک تو ان کا طریقہ فنکشننگ کا یہ ہے. نمبر 2, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج میں فورن منسٹر بناؤں گا فل فلیج, تو اس کو شاید فورن آفس میں جب وہ انیشیٹو لے گا, اب میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا, تو جو کیونکہ آرمی کو میں اپنے تجربے پہ کہہ رہا ہوں, اور ISI سے اس کا ڈیپ انٹریکشن ہوتا ہے فورن منسٹر کا, ان کی ڈائریکٹ شاید آپس میں کانٹیکٹ ہوگا, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. پرائم منسٹر جو ہے بہرحال وہ پرائم منسٹر ہیں, اور اس کے نتیجے میں تو بلکہ اچھی بات ہے جب فورن آفس کا انٹریکشن ہوتا ہے فوج اور ISI کے ساتھ, اور پرائم منسٹر اگر انسٹیٹیوشنل ڈیسیشن میکنگ میں بلیو کریں تو ان کو خود چاہیے کہ وہ انیشیٹو لیں اور وہ ڈائریکٹلی بلائیں
देखिए हर जगह पे सिविलियंस की अक्सरियत होगी, घबराने की कोई आपकी इस जरूरत बात से तो फिर ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को किसी ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं जिसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इनपुट है, जो फॉरेन ऑफिस के नीचे से आता है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से आता है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से आता है, उसे वो नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। वो एक जाती तौर पर खुद साख्ता फॉरेन पॉलिसी चलाना चाह रहे हैं। वो बहुत गलती करेंगे, मैं तजुर्बे पे कह रहा हूं, ये हो नहीं सकेगा, कोई कामयाबी नहीं होगी पॉलिसी में। कामयाबी बल्कि पॉलिसी बनेगी तब जब इनपुट होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी फॉरेन पॉलिसी कामयाब होगी। नंबर 2, सिविल मिलिट्री अगर एक पेज पे नहीं आएंगे, और अब तो नए चीफ ऑफ स्टाफ आए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक नया आगाज हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि वो जनरल पुराने जनरल चले गए थे, राहील शरीफ साहब नए आ गए। ये जो नए आए हैं ये भी इंस्टीट्यूशन के बंदे हैं और प्राइम मिनिस्टर को इंस्टीट्यूशन को लेके चलना पड़ेगा। खास तौर पे जमहूरी ममालिक में भी जब बॉर्डर्स पे टेंशन हो या वॉर सिचुएशन हो, जैसे अमेरिका दूर दूर जाके लड़ता है, तो जर्नलों की, जैसे आपने देखा जनरल मकाथा, जनरल पेट्रियस, ये खुल के बात करते हैं। और हिंदुस्तान में भी जनरल जे सिंह, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, वो जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कुछ बात करते थे वो कुछ और कर देते थे। इसका मतलब यह है कि उनको ये नहीं समझना चाहिए कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है तो किसी की इनपुट ही नहीं, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद समझे इन हिज विजडम वो गलत है और वो आइंदा उन्हें कामयाबी नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नुक्ता आपने उठाया। जरा रुकिएगा नाज़रीन, मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लूं और कमर्शियल ब्रेक के बाद इसी जगह से डिस्कशन को कनेक्ट करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी के ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे, पहले शाह महमूद कुरैशी थे, फिर मोहतरमा हिना रबानी खर थी, फिर आप पाकिस्तान के एम्बेसडर रही हैं। और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में जिनके पास लाहौर और पंजाब भी है, फिर सेंटर भी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बहुत से मसाइल थे, मीडिया खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ था, फौज से वो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने चलाई। ये जो कसूरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर की मुठभेड़ ही ना हो, उसकी बातचीत ना हो सके इंटेलिजेंस कम्युनिटी, फौज और से, ये आपको कैसा लग रहा है? जी ऐसा ही है, वेरी ऑब्वियसली। और तो कोई वजह नहीं हो सकती कि वो उनके काबीना में कोई है नहीं, या उनके पास ट्रेजरी बेंचेस में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो एक कहीं से भी नहीं ला सक रहे। 3 हुकूमतें वफाक में 3 दफा हुकूमत करके वो एक खारजा वजीर नहीं लगा सक रहे। तो ये तो अदरवाइज तो और कोई वजह नहीं है ना। मैंने आज सेनेट में यही कहा था कि वो किसी को ऐसा लगता है अपने खानदान के बाहर, इमीडिएट फैमिली के बाहर वो ट्रस्ट नहीं करते, उनको हौसला और एतमाद नहीं है। और ये मैं समझती हूँ रूल बाय कबाल जब होता है तो इसी तरह आपकी इदारे मफलूज होते हैं, इसी तरह आपकी पॉलिसीज मजबूत नहीं हो पाती, और ये एक अजीब और गरीब कंट्रोवर्सी हर चीज बन जाती है। और आज अफसोस से मैं कहूंगी कि ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि आपके पास इदारे भी मौजूद हैं। फॉरेन ऑफिस बिल्कुल एक इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जी, और वो बहुत कुछ काम कर सकता है। उनके पास रिकमेंडेशंस भी होती हैं। हमने उसको एक पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिस भी दिया था। बट शहरी रहमान साहिबा, जब हुकूमत से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सरताज अजीज साहब जो हैं, सरताज अजीज साहब ही फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेकिन जो कसूरी साहब ने कहा और जो आप कह रही हैं, उसे ऐसा लगता है कि खुद हुकूमत सरताज अजीज साहब को फॉरेन मिनिस्टर की नजर से नहीं देखती, वो महज एक मुशीर है। वो बना दे ना, अब मैं तो आप वो सेनेटर बना दें उनको और आप उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें, खत्म हो गई बात। इतनी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती थी। मेरा भी टर्म 2 साल का जो होता है एज एम्बेसडर खत्म हुआ, तो किसी को हटा के मुझे वो सेनेट में ले आए। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आपके पास वही वोट्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आप नेशनल असेंबली में नहीं ला सकते, आप उनको सेनेट में ले आए।
کیونکہ اس کے ووٹ فکس ہوتے ہیں اور آپ چینج کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے شہری رحمان صاحبہ کہ خود سرتاج عزیز صاحب کو بھی فورن منسٹر فل بنا کے نواز شریف صاحب ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، سرتاج عزیز جو ان کے پرانے ساتھی ہیں ان کو بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. بھائی میں تو ان کی بہت عزت اور احترام کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں ان کا تو وقت تھا یہ اب صدر بننے کا، لیکن انہوں نے ان کو وہاں نہیں ایلیویٹ کیا. یہ اب دوسری بحث میں جانا نہیں چاہتی، لیکن obviously اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے باہر حساس منسٹریاں نہیں دینا چاہتے. آخر ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے علاوہ وہی چلا رہے ہیں نا سب کچھ، اور وہ ان کے فیملی لنکس ہیں ان سے. تو دس از ہاؤ دے آپریٹ، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ضروری ہے کہ ایک فل ٹائم فورن منسٹر ہو. وہ سمجھتے ہیں یہی روایتی طریقہ کار ہو. اور ہندوستان میں دیکھیے ان کی 21ویں صدی کا آرکیٹیکچر میں ہو یا نہ ہو، وہ اپنا جو کہتے ہیں سافٹ پاور اتنا پروجیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو خارجہ پالیسی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. وہ تھنک ٹینکس بناتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ایون بالی ووڈ کو استعمال کرتے ہیں. وہ ہر چیز کو ان کا مطلب فار انسٹنس واشنگٹن میں انہوں نے ایک بہت بڑا کلچرل اپنا ڈپارٹمنٹ الگ بنایا ہوا ہے. آپ کے یہاں تو ایک کلچرل اٹیشے تک نہیں مشکل سے ہوتا. تو وہ اپنی ایز اکراس دا بورڈ ایز اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ رکھتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے، انڈینس کو شوق ہے کہنے کا کہ ہمیں نہیں پتا کس سے بات کریں ہم پاکستان میں. ارے بھائی یہ کیا بات ہوتی ہے؟ وہاں ہم پاکستان میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، لیکن جب الیکٹڈ پرائم منسٹر اتنا ویکیوم چھوڑیں گے پالیسی میکنگ میں تو پھر ایسا ہوگا. آپ کا دیکھیے فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہوتی ہے وہ خارجہ دفتر ہوتا ہے، وہ فوج نہیں ہوتی ہے. فوج کا کام آخر میں آتا ہے. ذرا رکیے میں آپ کی طرف پھر آ رہا ہوں قصوری صاحب. جو بات آپ نے چھیڑی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فورن منسٹر اس لیے نہیں لگانا چاہ رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فورن منسٹر کے فوج انٹیلیجنس کمیونٹی سے روابط ہو جاتے ہیں، تو پھر سرتاج عزیز صاحب جن کو کہا جاتا ہے کہ ڈیفیکٹو فورن منسٹر ہیں، وہ پھر ان کا سٹیٹس اصل میں ہے کیا وزیر اعظم کی نظر میں؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے میں تو ان کی سرتاج صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. وہ فورن منسٹر بھی رہے ہیں، فائنانس منسٹر بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، ذہین بھی ہیں. اس لیے میں تو یہ پرائم منسٹر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ سرتاج صاحب کا اپنا ایک مقام ہے. کیوں نہیں پرائم منسٹر؟ اور ان کو سینیٹر بنایا جا سکتا تھا، نہیں بنایا گیا. وہ وجہ ہی ہوگی نا ساری. ایک دفعہ کہا جا رہا تھا پریزیڈنٹ بنایا جائے گا. چلو جی پریزیڈنٹ نہیں بنایا، سارے اخباروں میں خبر چھپ گئی تھی تو سینیٹر بنا دیتے. لگ رہا ہے کہ سینیٹر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ان کو وزیر نہیں بنانا تھا. یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. میں کیا اس پہ کامنٹ کروں؟ I can't comment on it. I feel very, as former foreign minister, I feel very pained. I don't know how to express myself. It's very unfortunate. شہری صاحبہ 1-2 منٹ ہمارے پاس ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گی جس لیول پہ چلے گئے ہیں انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ؟ آپ تو ایک تھنک ٹینک کو ہیڈ کرتی ہیں، ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں بلیو کرتی ہیں. آپ کے یہ بھی نالج میں ہوگا ابھی حال ہی میں کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں جانے سے بھی گریز کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جو لوگ آتے ہیں ان کا رویہ اتنا حقارت آمیز ہے، اتنا کانڈیسینڈنگ ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو عدالت میں کھڑا کیا ہوا ہے کٹہرے میں. تو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیے آپ ٹریک ٹو نہ کریں اگر وہ ایکول یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ نہ ہو. میں تو اس طرح نہیں ایکسیپٹ کرتی. ہم میرے کسی بھی انٹریکشن میں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو آفٹر سلالہ یا ہندوستان کے ساتھ ہو، ان حالات میں میں تو بہت صاف وضاحت سے ان کو سنا دیتی ہوں پاکستان کا موقف کہ یہ ہے. آپ کے موقف میں یہ اتنے ساری گیپس ہیں اور آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یو ٹاک ڈاؤن. ہمارے دیکھیے بہت مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی بات کرٹسی کو ہم ڈپلومیسی سے کنفیوز کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک قصوری صاحب کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے جو روایتی ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے 19ویں صدی کی، وہ یہ ہے کہ کرٹسی کو ڈپلومیسی سے کنفیوز کرتے ہیں. آپ کرٹسی ضرور دکھائیں، لیکن آپ ایک ہر موقع کو استعمال کریں پاکستان کا ایک مضبوط اور مربوط مقدمہ بنانے کے لیے.
اور ہم ایسے مواقعوں کو چھوڑ جاتے ہیں. جیسے یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے کلبھوشن یادو کا نام نہیں دیا. کیوں آپ پاکستان وائی ڈو لیو گیپس ان یور نیریٹو؟ آپ کیوں اپنے مواقع چھوڑ دیتے ہو؟ آپ کیوں سمجھتے ہو کہ ایک کرٹسی کی طور پہ آپ یہ چھوڑو؟ دیکھیے اگریسو انٹرنیشنل کلائمیٹ ہے, اس میں آپ کرٹسی کو ڈپلومسی سے نہ کنفیوز کریں یا کرٹسی کو فارن پالیسی سے نہ کنفیوز کریں. وفاداری ایک چیز ہوتی ہے اور میں بالکل بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو تمیز سے پیش آنا چاہیے, مہمانداری اور میزبانی بھی تمیز سے کرنی چاہیے. یہ جو بھارت کر رہا ہے غلط ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہمیں دنیا میں ڈول بجانا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اور فوری طور پر ایوری ایمبیسی شوڈ نو what بھارت ڈیڈ, اوکے, اینڈ شوڈ بی ارج ٹو ٹیل دم آف. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی سے کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. شہری رحمان صاحبہ اور قصوری صاحب, پاکستان کے سابقہ فارن منسٹر, پاکستان کی سابقہ انفارمیشن منسٹر, ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, میرے ساتھ تھے. دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اس بحث سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ذہن میں, کچھ ایسے خوف ہیں یا ان کی کچھ ایسی پرائرٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے فورن آفس کو ایک پراپر پروفیشنل طریقے سے, اس پرانے انسٹیٹیوشن کو, وہ پرانا انسٹیٹیوشن جس کی ہینری کیسنجر نے اپنی کتابوں میں تعریف کی ہے کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس نے ہمیں کنونس کیا کہ چائنا جو ہے وہ مارکسسٹ اور کمیونسٹ کم ہے اور نیشنلسٹ زیادہ ہے, اس کو انگیج کریں تو دنیا کی بیلنس آف پاور بدل سکتی ہے. ہینری کیسنجر کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے. اس فورن آفس کو, اس شاندار انسٹیٹیوشن کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. کچھ ایسی پرائرٹیز ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی فورن منسٹر نہ لگانے میں, جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ ان کو خوف ہے کہ ایک فل فنکشننگ فورن منسٹر جو ہے وہ ان پٹ لے گا, پاکستانی ملٹری سے لے گا, پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں سے لے گا, اور پھر خود فورن آفس کی رینک اینڈ فائل سے لے گا. اور وزیر اعظم نواز شریف چاہتے ہیں غالباً کہ یہ چیز بھی نہ ہو. وہ خود ایک اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے وہ ڈائریکشن پاکستان کو ایک گرتے ہوئے جہاز کی طرح نیچے سے نیچے پاکستان کی فورن پالیسی کو لے کے جا رہی ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جس پہ تمام پاکستانی دانشوروں کو, لکھنے لکھانے والوں کو, سول سوسائٹی کو, میڈیا کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.